ہمارے یہاں ایک بڑے پیارے دوست ہیں راجہ اجاز صاحب میرے، انہوں نے ایک ان کا دوست ہے آگے اہل تشیع، اس کی کافی ساری آڈیوز جو ہے نا واٹس ایپ پہ مجھے سینڈ کی، اور میری بھی ایک صاحب سے مکالمہ ہوا۔ میں نے ان سے یہ ساری آیات کا ذکر کیا جو اللہ قرآن میں صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، یہ سارا کچھ بیان کیا، تو وہ مجھے پتہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے باتیں آپ کی ساری ٹھیک ہیں، ہم اس لیے نہیں ان کو مانتے کیونکہ یہ جنگ احد میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کے جنگ میں بھاگ گئے تھے، صحابہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ بات تو اس کی ٹھیک ہے، بات تو اس کی بالکل ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام بھاگ گئے تھے۔ صحابہ کرام بولتے نہیں آپ، میں آپ کو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 155، اللہ فرماتے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو بھاگ گئے تھے تم میں سے جس دن دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، جنگ احد والے دن جو بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان، ان کو پھسلایا تھا الشیطان، بولے نہیں پتہ نہیں کیا ترجمہ نہیں کرتے آپ، انما استزل، اچھا میں اس ترجمے کو اور تھوڑا آسان کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں آدم اور حوا دونوں جنت میں چلے گئے، دونوں ہمارے ماں باپ دونوں جنت میں چلے گئے، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہوا پتہ کیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کو پھسلا دیا کس نے؟ شیطان نے، شیطان نے ان کو بہکا دیا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، اور فَأَقَلَ، ان دونوں نے کھا لیا جو اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا تھا۔ یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک وہ جنگ احد میں جو بھاگ گئے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ہاں ان کو شیطان نے بہکا دیا تھا، ان کو شیطان نے پھسلا دیا تھا، واقعی وہ بھاگے تھے۔ اللہ پھر ان کا کیا کرنا ہے جو نبی کو جنگ احد میں عین میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ یہ تو اعتراض کر رہے ہیں، ان کو جواب کیا دے؟ اللہ کہتے ہیں اگلی آیت میں، اگلے رکوع میں، اگلے سپارے میں جانے کی ضرورت نہیں، اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ اگلی آیت، اگلے الفاظ پڑھو، اللہ کہتے ہیں والا قد کا میں نے ترجمہ آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، یہ قسم کا ترجمہ دیتا ہے، مجھے قسم ہے اس میں شک نہ کرنا۔ والا قد کا کیا معنی ہے؟ پتہ نہیں کی گل ہوگی، قرآن نہیں سمجھے، سبق پڑھنے آتے ہیں آپ بھائی، آپ جمعہ پڑھنے نہیں آتے، آپ قرآن کا سبق پڑھنے آتے ہیں، اس لیے ذرا جواب دیا کریں۔ اللہ کہتے ہیں والا قد، مجھے قسم ہے، اللہ کی مجھے قسم ہے، البتہ تحقیق عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اونچی سبحان اللہ کہو۔ یہ تو آج معاف نہیں کر رہے، اللہ کیا کہتا ہے میں نے ان کو کیا کر دیا؟ میں نے ان کو جو نبی کو چھوڑ کر احد میں بھاگ گئے تھے نا، اللہ کہتے ہیں والا قد، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں عفا اللہ عنہم، میں اللہ نے ان کو، آپ بولیں گے ترجمہ، بولیں گے قرآن کا ترجمہ ہے، اللہ کہتے ہیں عفا اللہ، اللہ نے معاف کر دیا تھا، عنہم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بولتے نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، غفور دا معنی نہیں آندا، بخشنے والا ہے اللہ، بخشنے والا ہے، حلیم بردبار ہے۔ اچھا یا اللہ تو نے معاف کر دیا تھا، لیکن یہ بندے تو ٹھیک نہیں نا جو نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اگلی آیت پڑھے ذرا، اگلی آیت لو بھائی، اگلی آیت پڑھنے لگاؤ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے سونے محبوبہ، میری تجھ پہ رحمت ہے،
میری تجھ پہ رحمت ہے، لنت لہم، تو ان اصحاب کے لیے بڑا نرم ہے، ولو کنت فظا، اگر تو سخت ہوتا، غلیظ القلب، تیرا دل نرم نہ ہوتا، سخت ہوتا، لنفضوا من حولک، یہ جو آپ کے ارد گرد عشرہ مبشرہ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے ارد گرد اصحاب صفہ بیٹھے ہیں، یہ جو آپ کے ارد گرد مہاجرین و انصار بیٹھے ہیں، لنفضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، یہ چھوڑ جاتے آپ کو، اگر اللہ کی رحمت سے آپ کا دل نرم نہ ہوتا۔ اس لیے اب احد میں آپ کو چھوڑ کے گئے تھے، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، فاعف عنہم، اے میرے نبی تو بھی ان کو، واہ واہ واہ، مزہ آ گیا قرآن سے پڑھنا۔ اللہ کہتے ہیں فاعف عنہم، میں اللہ نے معاف کر دیا ان بھاگنے والوں کو، فاعف عنہم، تو بھی ان کو کیا کر دے، تو بھی ان کو معاف کر دے۔ اچھا یا اللہ معاف تو کر دیا، آگے کیا حکم ہے؟ واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو۔ نہیں سمجھ آئی یار، ان کو معاف بھی کرو اور ان کے لیے اللہ سے معافی بھی مانگو، وشاورہم فی الامر، اور آج کے بعد ان کو اپنا مشیر بنا لو، ان کو اپنا، وشاورہم، ترجمہ جا کے گھر اٹھا کے دیکھنا، آیت نمبر 155 56، آیت نمبر سورہ آل عمران، آیت نمبر 199 179، یہ خود جا کے اللہ اکبر، کہتا ہے باتیں تو ٹھیک ہے، اللہ نے بھی معاف کر دیا ان کو، اللہ نے کہا ہے رسول تو بھی ان کو کیا کر دے، بولتے نہیں آپ، میں بات آپ کو ایک نقطے کی سمجھانا چاہتا ہوں نا، اللہ نے کہا ہے میرے نبی تو بھی معاف کر دے، اللہ نے بھی کر دیا، لیکن حضرت صاحب بھاگے تو تھے نا، بھاگے تو تھے نا، پھر لو بھائی پھر قرآن پڑھتے ہیں، پھر قرآن سے ہی جواب لیں گے نا۔ یہ میرے سامنے نا سورہ مائدہ کھلی ہوئی ہے، سورہ مائدہ ہے بھائی، سورہ مائدہ، اور آیت کا نمبر ہے 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا آؤ جہاد کریں، جنگ کریں، جہاد کرنے کے لیے نکلے، وہ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں، جہاں تم کہہ رہے ہو جہاد کرنے جانا ہے وہ تو بڑے طاقتور ہیں، ان کے پاس تو بڑا اسلحہ ہے، وہ تو بڑے جنگجو ہیں، ان کی تو تعداد بہت زیادہ ہے، ہم نہیں جائیں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ، تو جا، وَرَبُّكَ، اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا، دونوں جا کے لڑو، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، دونوں جا کے لڑو، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب فتح ہوگی اور سانو بھی بلا لیں، اور جدو فتح ہوئے گی نا تو سانو بھی بلا لیں، تو جا تے تیرا رب جائے، جا کے لڑو۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا۔ اب پھر چلتے ہیں سورہ آل عمران میں، دوبارہ چلے جاتے ہیں، وہی مقام جو ہم نے پڑھے تھے نا انہی مقامات پر پھر دوبارہ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، آیات کے نمبر بھی بتا رہا ہوں، سورت کا نام بھی بتا رہا ہوں، اگر کسی کو شک ہو تو گھر میں ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، نیٹ پہ ترجمہ کھول کے
کے دیکھے, اگر ترجمے میں کوئی کمی کوتاہی ہو ادھر ہی ہوں میں, آ کے مجھے پکڑ سکتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں احد کے معاملے میں, احد کی جنگ میں ہوا کیا, 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, 70 صحابہ کرام زخمی ہو گئے. ہر گھر میں لاشا پڑا ہوا تھا, چھوٹا سا مدینے کا شہر تھا, کسی گھر میں لاشا پڑا ہوا تھا, کسی گھر میں زخمی پڑا ہوا تھا, کسی کی ٹانگ نہیں تھی, کسی کا بازو نہیں تھا, یہ سب زخمی بھی تھے, سب کئی مقتول بھی تھے, کئی قتل ہوئے پڑے ہوئے تھے. اب ہوا کیا, ادھر جنگ تھوڑی سی ختم ہوئی, ادھر سے آواز آئی ابو سفیان اب مدینے پر حملہ آور ہونے لگا ہے. احد کو بھول جاؤ, اب وہ چاہتا یہ ہے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے, مدینے کے شہر کو دنیا سے نابود کر دے, دنیا سے ختم کر دے. ابو سفیان کی طرف سے پیغام آیا, میں آ رہا ہوں مدینہ, تم آؤ میرے مقابلے کے لیے. اب ذرا سچویشن دیکھیں, اب صورتحال دیکھیں. مدینے میں 70 لاشیں پڑے ہوئے ہیں, 70 زخمی پڑے ہوئے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں, الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ. نبی پاک نے آواز لگائی, او میرے صحابہ ابو سفیان لوٹ کے آ رہا ہے, آؤ اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے. اللہ کہتے ہیں الذین استجابوا للہ, انہوں نے اللہ کی آواز کو قبول کیا, والرسول اور رسول کی آواز پر لبیک کہا, من بعد ما اصابہم الکرہ, اس کے بعد کہ ان کو زخم پہنچے تھے, وہ زخمی تھے, وہ مقتول تھے. للذین احسنوا منہم, یہ جو نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے زخمی ہونے کے باوجود, اس قدر زیادہ پریشانی کے باوجود یہ پھر بھی نکلے ہیں. واتقوا, اور جو پرہیزگار ہیں, یہ جو پرہیزگار ہیں, اللہ کہتے ہیں اجر عظیم, ان کے لیے میں نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے.